السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ ایئر بک 3 پوئم نمبر 2 نائٹ میل۔ نائٹ میل سے مراد ہے ڈاک گاڑی، وہ خاص ڈاک گاڑی جو رات کے وقت چلتی تھی۔ یہ گاڑی دو ممالک کے درمیان چلتی تھی، انگلینڈ سے اسکاٹ لینڈ تک یہ گاڑی آتی تھی۔ انگلینڈ میں یہ لنڈن کے یوسٹن ریلوے اسٹیشن سے چلتی تھی اور اس کا آخری سٹاپ ہوتا تھا ایبرڈین کا ریلوے اسٹیشن جو کہ اسکاٹ لینڈ میں تھا۔ نظم کو WH آڈن نے لکھا ہے۔ اس ٹرین کو LMS کہا جاتا تھا، یعنی لنڈن مڈلینڈ اینڈ اسکاٹش ریلوے۔ اس نظم پر 1936 میں ایک مووی بھی بنی جو 20 سے 25 منٹ کی تھی، اور یہ ایک شاہکار مووی تھی۔ اس مووی میں اس ٹرین اور اس ٹرین کا جو عملہ تھا ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پھر اسی مووی کا جو ہے 1987 میں ایک سیکول بھی بنا۔ نظم کی ٹوٹل لائنز جو ہیں وہ 53 ہیں۔ ہماری بک میں جو شامل کی گئی ہیں وہ پہلی 16 لائنز ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نظم میں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ نظم کی پہلی 4 لائنز میں، لائن نمبر 1 to 4 میں ہمیں بتایا گیا ارائیول اینڈ فنکشن آف ٹرین۔ پہلی لائن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹرین لنڈن سے آ کے یہ کراس کر رہی ہے اسکاٹ لینڈ کا بارڈر، اسکاٹ لینڈ کی حدود میں داخل ہو رہی ہے، اور یہ اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر آتی ہے۔ یہ اپنے ساتھ چیکس لاتی ہے، پوسٹل آرڈرز لاتی ہے، لیٹرز لاتی ہے، بلز لاتی ہے، انویٹیشن کارڈز لاتی ہے، اور ہر ٹائپ کے خطوط لے کے آتی ہے۔ دنیا کے تمام ٹائپ کی جو خطوط ہیں وہ یہ لے کے آتی ہے معاشرے کے تمام اقسام کے لوگوں کے لیے۔ نیکسٹ لائن 5 to 6 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹرین ہے یہ بہت پنکچول ہے، بہت ریگولر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بیٹا کے ایک پہاڑی چوٹی ہے جس پر ٹرین کی جو گریڈینٹ یعنی چڑھائی ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور مسلسل ہے۔ یہ چڑھائی جو ہے یہ ٹرین کی سمت کے مخالف ہے، لیکن پوئٹ ہمیں کہتا ہے کہ اتنی مشکل اور مسلسل چڑھائی کے باوجود یہ ٹرین پھر بھی ہمیشہ اپنے وقت پر پہنچتی ہے۔ لائن 7 to 10 میں ہمیں بتایا گیا کہ جس ٹریک پر ٹرین چل کر آتی ہے وہ کس ٹائپ کا ہے۔ پہلا بیٹک ہے، یہ ایک پہاڑی چوٹی ہے جس کی مسلسل چڑھائی ہے۔ اس کے بعد یہ ایسے علاقے سے گزرتی ہے جہاں پر کاٹن گراس ہے۔ کاٹن گراس ایک گھاس کا نام ہے، اور اس کو کاٹن گراس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس گھاس کے اوپر جو پھول لگتا ہے وہ دور سے ایسے نظر آتا ہے جیسے کپاس کا پھول کھلا ہوا ہو۔ عموماً یہ بنجر اور غیر آباد زمینوں میں یہ گھاس اگتی ہے۔ اس کے بعد بیرن لینڈ ہے جس کو پوئم میں کہا گیا ہے مور لینڈ باؤلڈر، پتھریلی زمین، غیر آباد زمین، بنجر زمین۔ اور پھر اس کے بعد گراس لینڈ جس کو پوئم میں کہا گیا کہ سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ گراسز، یعنی لمبی گھاس ہے جو ہوا کے مسلسل چلنے سے بچھ گئی ہے۔ اب وہ ایسے نظر آتی ہے جیسے اس گھاس کو کسی نے بچھا دیا ہو، اور آخر میں یہ کہاں پر پہنچتی ہے؟ یہ ایک فارم ہاؤس میں پہنچتی ہے۔ تو یہ بڑا ڈائیورس ٹریک ہے، اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ٹرین کا جو جرنی ہے وہ بیسیکلی ایک میٹافر کے طور پر پوئٹ نے یوز کیا ہے انسان کی زندگی کے سفر کے لیے، تو پھر ہمیں ٹرین کی اس ڈائیورس ٹریک کی جو خوبیاں ہیں وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں کہ بی ٹیک انسان کی زندگی میں آنے والے بڑے چیلنجز ہیں۔ کاٹن گراس جو ہے یہ مشکلات کا دور ہے، بیرن لینڈ آزمائشوں کا دور ہے، گراس لینڈ اور فارم ہاؤس جو ہے یہ الٹیمیٹلی انسان کی جو مسلسل جد و جہد ہوتی ہے، یہ پھر اس کا ثمر ہے کہ وہ بہت ہی آسان جو فیز ہے زندگی کا اس میں پہنچتا ہے۔ آگے لائنز 11 to 12 میں بتایا گیا کہ جب ٹرین آتی ہے تو اس کی آمد پر برڈز کا کیا ریئیکشن ہے۔ برڈز چونکہ ٹرین کو کہہ تو کچھ نہیں سکتے، لہٰذا وہ جھاڑیوں سے اپنی گردن نکال کے اور ٹرین کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آ رہا ہے۔ لائنز 13 اور 14 میں ہمیں بتایا گیا کہ شیپ ڈاگز، بھیڑوں کے جو رکھوالے کتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے ٹرین کی آمد پر۔ شیپ ڈاگز کہتے ہیں جی ان کتوں کو جنہیں دیہاتوں میں خاص طور پر پالا جاتا ہے رات کے وقت بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے کے لیے،
اور ان کتوں کی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی رات کے وقت کوئی گاڑی کوئی موٹر سائیکل ان کے قریب سے گزرتا ہے تو یہ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن ٹرین چونکہ بہت طاقتور ہے اور اب کتوں کو احساس ہو گیا کہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لہٰذا کتے آرام سے اپنے پاؤں پھیلائے جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں۔ لاسٹ لائنز 15 اور 16 میں بتایا گیا کہ پرندوں اور کتوں کے بعد ٹرین کی آمد پر انسانوں کا رد عمل کیا ہے۔ تو جس فارم ہاؤس کے قریب سے یہ ٹرین گزرتی ہے وہاں پر رہنے والے انسان بھی آرام سے سوئے رہتے ہیں، وہ بھی کچھ زیادہ ڈسٹرب اس سے نہیں ہوتے، شاید وہ عادی ہو چکے ہیں اس ٹرین کے روز رات کو گزرنے سے۔ تو اس طرح سے یہ ٹرین رات بھر کا سفر کرنے کے بعد پوئم کی وہ لائنز جو ہمارے سلیبس میں شامل نہیں کی گئیں ان میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو پھر یہ ٹرین جو ہے وہ ایبرڈین کے مقام پر پہنچتی تھی اور پھر لوگ گھروں میں بے چین ہو کر انتظار کیا کرتے تھے ان ڈاکیوں کا جو اس ٹرین سے جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کی ڈاک لے کے نکلتے تھے اور ان گھروں تک پہنچاتے تھے۔ تو ایک خوبصورت پوئم ہے، بنیادی طور پر صرف ایک ٹرین کے بارے میں ہے، لیکن اگر ہم اس ٹرین کے سفر کو انسان کی زندگی کے سفر کا استعارہ سمجھیں تو پھر ہمیں پوئم کو جو ہے وہ سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوتی ہے اور ہمیں اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کر کے سمجھ آتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے پنکچویلٹی اور ریگولیرٹی۔ چلیے اب ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ انٹروڈکشن کے بعد اب ہم پوئم کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ نائٹ میل۔ دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر۔ یہ نائٹ میل ہے جو سرحد عبور کر رہی ہے، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی درمیانی سرحد، اور اس لائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاک گاڑی اس وقت اسکاٹ لینڈ کی حدود میں داخل ہو رہی ہے۔ برنگنگ دا چیک اینڈ دا پوسٹل آرڈر۔ یہ گاڑی اپنے ساتھ لا کیا رہی ہے؟ چیک اور پوسٹل آرڈر۔ اس لائن میں ہمیں بتایا گیا کہ اس ٹرین کا فنکشن کیا ہے۔ بنیادی طور پر چونکہ یہ ایک ڈاک گاڑی ہے، اس میں مسافر نہیں آتے، اس میں صرف ڈاک آتی ہے۔ پوئم میں آگے جا کے لائن 25 سے 43 تک بڑی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ خطوط کس ٹائپ کے ہوتے تھے اور کن لوگوں کی طرف سے لکھے جاتے تھے اور کس ٹائپ کے پیپرز پر لکھے جاتے تھے۔ ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ بڑے کلرفل پیپرز ہوتے تھے جن پر خطوط لکھے جاتے تھے۔ چونکہ جس زمانے میں یہ پوئم لکھی گئی 1936 میں، تو اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا، تو خطی واحد ذریعہ تھا کمیونیکیشن کا، تو لوگ بڑے ذوق و شوق سے خط لکھتے تھے اور بڑے اسٹائلش طریقے سے جو ہے وہ خط لکھتے تھے۔ لیٹرز فار دا رچ، لیٹرز فار دا پور۔ یہ گاڑی جو لیٹرز لے کر آ رہی ہے اس میں امیروں کے لیے بھی خطوط ہیں، غریبوں کے لیے بھی خطوط ہیں۔ دا شاپ ایٹ دا کارنر، دا گرل نیکسٹ ڈور۔ کارنر پر جو شاپ ہے اس کے لیے بھی خط ہے، دا گرل نیکسٹ ڈور، اور اگلے دروازے میں رہنے والی لڑکی کے لیے بھی خط ہے۔ پولنگ اپ بیٹک، اے اسٹیڈی کلائم۔ زور لگا کر چڑھتی ہے بیٹک پر۔ بیٹک ایک پہاڑی چوٹی کا نام ہے جو اس ٹرین کے راستے میں آتی تھی۔ اے اسٹیڈی کلائم، یہ ایک مسلسل چڑھائی ہے۔ بیٹک چوٹی کی جو چڑھائی ہے وہ مسلسل چڑھائی ہے، تو اس چڑھائی پر پوئٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹرین کو زور لگا کر چڑھنا پڑتا تھا۔ دا گریڈینٹ از اگینسٹ ہر، کہ اس پہاڑی کی جو چڑھائی تھی وہ اس ٹرین کی سمت کے مخالف تھی، بٹ شی از آن ٹائم، لیکن یہ گاڑی پھر بھی ہمیشہ وقت پر پہنچتی۔ پاسٹ کاٹن گراس۔ کاٹن گراس جو ہے یہ ایک طرح کی گھاس ہے، ویڈیو کے اینڈ میں اس کی فوٹو بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ تو اس گھاس کے اوپر جو پھول لگتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے کپاس کا پھول لگتا ہے، تو اسی بنیاد پر اس گھاس کو جو ہے وہ کاٹن گراس کا نام دیا گیا۔ اینڈ مور لینڈ بولڈر، بنجر پتریلی زمین کے قریب سے یہ ٹرین گزرتی ہے۔ ان لائنز میں ہمیں بتایا گیا ہے ٹرین کے ٹریک کا کنٹور، اس کا جو جغرافیائی خد و خال ہے اس علاقے کا، جس علاقے سے اس ٹرین کا جو راستہ ہے وہ جو گزرتا تھا، ریل پٹڑی جہاں سے گزر رہی ہے، اس علاقے کے جغرافیائی خد و خال ہمیں بتائے گئے ہیں کہ پہلے کیا ہے؟ کاٹن گراس، غیر آباد زمین ہے جس میں ایک طرح کی گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد مور لینڈ بولڈر، پتھریلی بنجر زمین ہے۔
shoveling white steam over her shoulder. اور یہ ٹرین جب اس علاقے سے گزرتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے، یہ اپنے ڈبوں پر سفید دھواں اگلتی ہے. یہاں پر ٹرین کے ڈبوں کے لیے لفظ یوز کیے گئے ہیں ہر شولڈر. اسے ہم کہتے ہیں تجسیم سازی یا پرسونیفیکیشن. اس پر پیپرز میں کئی بار کوشچن بھی آ چکا کہ ٹرین کے لیے پوئٹ کس طرح سے پرسونیفائی اس کو کرتا ہے یا پرسونیفیکیشن کس طرح سے یوز کرتا ہے ٹرین کے لیے. تو پہلا یہاں پر میں نے نمبر 1 لکھا ہر شولڈر، کیونکہ شولڈر جو ہے وہ ہم ہیومن بینگ کے لیے یوز کرتے ہیں. اگلی لائن سنارٹنگ نوائزلی ایز شی پاسز. سنارٹ کا مطلب ہے خراٹے لینا. تو ایک بار پھر ٹرین کو جو ہے وہ ہیومن بینگز کی جو خوبیاں ہیں وہ پوئٹ اس کے لیے یوز کرتا ہے. لائن میں اس کا مطلب ہے کہ زور سے خراٹے لیتے ہوئے یعنی بہت شور کرتے ہوئے یہ ٹرین گزرتی ہے. سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ گراسز. ونڈ بینٹ گراس کیا ہوتی ہے؟ وہ لمبی گھاس جو ہوا کے مسلسل چلتے رہنے سے بچھ گئی ہو. تو ٹرین کے راستے میں ایسی گھاس کے جو علاقے ہیں وہ کئی میلوں تک پھیلے ہوتے ہیں. تو یہاں پر سے ٹرین جو ہے وہ گزرتی ہے. اس گھاس کو کہا گیا ہے سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ گراسز. آگے برڈز ٹینڈ دیئر ہیڈز ایز شی اپروچز. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ریئیکشن آف برڈز آن دا ٹرینز ارائیول. ٹرین کی آمد پر وہاں پر بیٹھنے والے پرندوں کا کیا رد عمل ہے. اس پر کوشچن بھی آتا ہے what is the reaction of birds on the arrival of train. تو ان کا کیا ریئیکشن ہے جی؟ stare from bushes at her blank faced coaches. کہ جھاڑیوں میں بیٹھے ہوئے یہ پرندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی گردنیں موڑ کے ریل کے خالی ڈبوں کو دیکھتے ہیں. بلینک فیسڈ کوچز سے مراد ہے کہ ریل کے خالی ڈبے جن کے اندر کوئی مسافر نہیں، کیونکہ یہ صرف ڈاک گاڑی ہے، اس میں صرف ڈاک ہی آتی ہے. شیپ ڈاگس کین ناٹ ٹرن ہر کورس. بھیڑوں کے رکھوالے کتے گاڑی کا راستہ بدل نہیں سکتے. شیپ ڈاگس وہ کتے ہوتے ہیں جن کو دیہاتوں میں عام طور پر پالا جاتا ہے رات کے وقت بھیڑوں کی نگرانی کرنے کے لیے. تو یہاں سے جو کوشچن آتا ہے پیپرز میں کئی بار وہ ہے what is the reaction of dogs on the arrival of train. They slumber on with paws across. یہ جو رکھوالے کتے ہیں یہ اپنے پاؤں پھیلائے سوئے رہتے ہیں کیونکہ یہ ٹرین کا راستہ بدل نہیں سکتے. اسٹوڈنٹس جو لفظ انڈر لائن کیے گئے ہیں یہ وہ لفظ ہیں جن کے سینونیم پیپرز میں آ چکے ہیں. In the farm she passes no one wakes. ہم ریئیکشن ڈسکس کر چکے ٹرین کی آمد پر پرندوں کا، اس کے بعد کتوں کا. اب یہ کہ اسکاٹ لینڈ میں رہنے والے لوگوں کا ٹرین کی آمد پر کیا رد عمل ہے. But a jug in a bedroom gently shakes. In the farm she passes no one wakes. جب یہ اسکاٹ لینڈ میں پہنچ رہی ہے تو فارم میں رہنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی بندہ نہیں جاگتا. But a jug in a bedroom gently shakes. بلکہ بیڈ روم میں رکھا ہوا ایک جگ جو ہے وہ ذرا سا ہلتا ہے. اگر ہم پوئم کی سکیم کو دیکھیں تو اس کا جو ردم ہے وہ بالکل اس طرح سے بلڈ کیا گیا ہے جس طرح سے ٹرین کے چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے. یہ ہے جی کاٹن گراس کی فوٹو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ پھول بالکل دور سے ایسے نظر آتا ہے جیسے کپاس کا کھلا ہوا پھول ہوتا ہے. یہ ہے باؤلڈر. باؤلڈر سے مراد ہے گول پتھر یعنی پتھریلی زمین ہے. اور مور لینڈ کا مطلب ہے غیر آباد زمین. یہ گھاس والی بھی ہو سکتی ہے، یہ پہاڑوں والی بھی ہو سکتی ہے، یہ پتھریلی زمین بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے جی پوئم کے حوالے سے مین چیزیں جن کو ہم انٹروڈکشن میں بھی ڈسکس کر چکے اور ہم پوئم کی ریڈنگ میں بھی ڈسکس کر چکے. تھینک یو.